بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ مسلمانوں کی تاریخ فتوحات کی ایسی داستاں ہے جہاں دنیا کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی فاتح اسلامی پرچم گاڑ کر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھتا نظر آتا ہے، اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی تاریخ میں قائم ہونے والی 10 بڑی اسلامی خلافتیں ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ نمبر 1، خلافت راشدہ۔ ناظرین، آقا نامدار، فخر دو جہاں، امام انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت امام حسن کا عہد خلافت خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ اس خلافت کی مجموعی مدت 30 سال ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق اولین اور حضرت علی آخری خلیفہ ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی خلافت کے 6 ماہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں شمار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ جمہور اسلاف کی رائے ہے، اس عہد کی مایہ ناز خصوصیت یہ تھی کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق قائم نظام حکومت تھا۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت راشدہ کے عروج کا زمانہ تھا اور 22 لاکھ مربع میل کے علاقے میں اسلامی پرچم لہرایا جاتا تھا، جو اس دور کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی۔ نمبر 2، اموی سلطنت۔ ناظرین، بنو امیہ قریش کا ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ تھا۔ اسی خاندان نے خلافت راشدہ کے بعد تقریباً 1 صدی تک ملکیت سنبھالی اور اسلامی فتوحات کو عروج تک پہنچایا۔ خلافت امویہ کی سرحدیں ایک طرف چین اور دوسری طرف اسپین تک پھیلی ہوئی تھیں۔ البتہ مرکزی خلافت کے خاتمے کے باوجود اس خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن الداخل اسپین میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا، جہاں 1492 تک اموی سلطنت قائم رہی۔ نمبر 3، خلافت عباسیہ۔ ناظرین کرام، خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عربوں کی قائم کردہ 2 عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت عباسیہ ہے۔ خاندان عباسیہ کے 2 بھائیوں اسفاق اور ابو جعفر المنصور نے خلافت قائم کی، جس کا قیام 750 عیسوی بمطابق 132 ہجری کو عمل میں آیا اور 1258 عیسوی بمطابق 656 ہجری میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ خلافت ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی جو کہ بنو امیہ کے خلاف تھی۔ تحریک نے ایک عرصے تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور بالآخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسر اقتدار آ گئی۔ نمبر 4، خلافت فاطمیہ۔ ناظرین، خلافت فاطمیہ خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد 297 ہجری میں شمالی افریقہ کے شہر قیروان میں قائم ہوئی۔ بعض مورخین کے مطابق اس سلطنت کا بانی عبید اللہ مہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے تھا۔ نمبر 5، ایوبی سلطنت۔ پیارے ناظرین، ایوبی سلطنت یا سلطنت آل ایوب کرد نسل کے مسلم خاندان کی حکومت تھی، جس نے 12ویں اور 13ویں صدی میں مصر، شام، یمن، دیار باقر، مکہ مکرمہ، حجاز مقدس
اور شمالی عراق پر حکومت کی۔ ایوبی سلطنت کے بانی سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، جن کے چچا شیرکو نے زنگی سلطان نور الدین زنگی کے سپہ سالار کی حیثیت سے 1169 عیسوی میں مصر فتح کیا تھا۔ اس سلطنت کا نام شیرکو کے بھائی اور صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوبی کے نام پر ایوبی سلطنت پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی سلطنت کے خاتمہ کیا اور 1174 عیسوی میں نور الدین کے انتقال کے بعد دمشق پر قبضہ کر کے شام کو بھی اپنی قلمرو رو میں شامل کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی جنگوں کے دوران 1187 عیسوی کی جنگ میں صلیبیوں کو عظیم ترین شکست، فتح بیت المقدس اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تیسری صلیبی جنگ میں فتح کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ نمبر 6، مملوک سلطنت۔ ناظرین کرام، سلطنت مملوک آل محمد علی سے قبل آخری آزاد مصر ترک ریاست تھی۔ مملوک قرون وسطیٰ میں مسلم خلیفہ اور ایوبی سلاطین کے لیے خدمات سر انجام دینے والے مسلم سپاہی تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ زبردست عسکری قوت بن گئے اور ایک سے زیادہ مرتبہ حکومت بھی حاصل کی، جن میں طاقتور ترین مصر میں 1250 عیسوی سے 1517 عیسوی تک قائم مملوک سلطنت تھی۔ 1206 عیسوی میں ہندوستان میں مسلم افواج کے مملوک کمانڈر قطب الدین ایبک خود کو سلطان قرار دیتے ہوئے پہلے آزاد سلطان ہند بن گئے اور خاندان غلامہ کی بادشاہت کی بنیاد رکھی اور 1290 عیسوی تک قائم رہی۔ نمبر 7، تیموری سلطنت۔ ناظرین، تاریخ میں 2 سلطنتیں تیموری سلطنت کہلاتی ہیں، جن میں سے پہلی امیر تیمور نے وسط ایشیا اور ایران میں تیموری سلطنت کے نام سے قائم کی، جبکہ دوسری ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے نام سے قائم کی۔ اس سلطنت کا بانی امیر تیمور تھا، جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ وہ دریائے جیہو کے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز میں 1336 عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ ایک اچھا سپاہی اور بے مثل سپہ سالار تھا۔ وہ ترکستان اور موجودہ افغانستان کے بڑے حصے پر قابض ہونے کے بعد 1366 عیسوی میں بلخ میں تخت نشین ہوا۔ نمبر 8، سلجوقی سلطنت۔ ناظرین کرام، سلجوقی سلطنت 11ویں تا 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی، جو نسلاً اوغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے اور یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری جانب ادن سے لے کر خوارزم اور بخارا تک پھیلی ہوئی تھیں۔ سلجوقیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کیں اور اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ نمبر 9، سلطنت عثمانیہ۔ ناظرین کرام، سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ، جسے عثمانی ترک زبان میں عثمانی ڈیویلٹی یعنی دولت عالیہ عثمانیہ کہا جاتا ہے، سن 1299 عیسوی سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک عظیم مسلم سلطنت تھی، جس کے حکمران ترک تھے اور جس کی بنیاد عثمان اول نے رکھی۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں اور 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ
اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگرانی تھا۔ اس عظیم ترین سلطنت کے 29 صوبے تھے۔ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی آخری عظیم الشان سلطنت تھی جس کا خاتمہ 1922 میں ہوا۔ نمبر 10، مغلیہ سلطنت۔ ناظرین، مغلیہ سلطنت 1526 عیسوی سے 1887 عیسوی تک برصغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دورہ تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مغل سلطنت کا خاتمہ ہوا اور برصغیر پر انگریز قابض ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔